جی السلام علیکم، میرا نام ارشد حسین ہے اور میں تقریباً 22 سال سے کینیڈا میں ہوں، اور آنے سے پہلے تو بڑا مشکل سا لگ رہا تھا کہ یار کدھر جائیں گے، کیا ہوگا، کیسے کس طرح سے ہوگا. تو لیکن سروائیول میں تھوڑی سی مشکل ہوئی جب یہاں پہ آئے، لیکن کہوں گا تو دنیا کے بہترین ملک تھا اور بڑا اچھا ڈیسیژن لیا کہ پاکستان سے آ گیا. تو میں بھی یہی سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی یوتھ ہے، کیونکہ میرا ایکسپیرینس پاکستان میں بھی کافی رہا، پبلک سروس میں تھا، لوگوں دوستی تھی، سوشل انٹریکشن بھی کافی تھا، ساری چیزیں دیکھتا رہا. پھر یہ گورنمنٹ کی جاب کرتے ہوئے بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ ایلیٹ کلاس لوگوں کو مس یوز کرتے ہیں، اور جو یہ سیاستدان ہیں یہ کس طرح سے بغیرتی کرتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے. تو جو بھی وہاں پہ چاہے ڈاکٹر بن رہا ہے، چاہے انجینئر بن رہا ہے، چاہے چارٹر اکاؤنٹنسی میں ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، یقین کیجئے کہ خدا کی قسم سوائے ذلت کے کچھ بھی نہیں ہے. اور صرف ایک تک پہلے کسی وقت میں کہا جاتا تھا جی 22 خاندان جو ہے وہ ایسے ہے ایسے ہے. ہم نے جب ہوش سنبھالا پہلے، ابھی چھوٹے چھوٹے تھے تو سنتے تھے ایوب کتا اس طرح کی باتیں، اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے دیکھتے ہیں ہمیشہ سے بکواس ہی سنی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اچھی خبر ہو، کوئی اچھی بات ہو. ہمیشہ سے یہی ہے کہ جو بیچارہ غریب آدمی ہے وہ تو آئی ڈونٹ نو پیدا ہو کے سوچ ذلت کے لیے پیدا ہو جاتا ہے اور ساری زندگی ذلت میں گزارتا ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وائی اٹ از لائک دس، کہ وائی دے آر سفرنگ. میں سارے جتنی بھی یوتھ ہے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، میں کہیں بھی دنیا میں چانس ملتا ہے جسٹ گو آؤٹ، لیو اے کنٹری، نو نیڈ ٹو اسٹے دیئر. بیکاز اس لیے کہتا ہوں میں نہ میں کوئی امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں، نہ میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے، نہ میں کوئی بتا سکتا ہوں، صرف کیونکہ آپ کی تکلیف میں خود تکلیف فیل کرتا ہوں بہت زیادہ. تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ انڈر دا تھم ہی رہیں گے بغیر تو ان کتوں کے تھم کے. ایک فرشتہ بھی اگر آ جائے پاکستان میں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ آگے بڑھ سکے گا. بالکل دیر نو چانس ایٹ آل. فار ایگزامپل کوئی بھی فرشتہ آتا ہے، اس کے بعد اس کو 20-25 سال لگیں گے سیٹل کرتے کرتے، تو جو بچہ ابھی پیدا ہو 25 سال تک ذلیل ہوتا رہے گا. تو اس لیے بھائی، اور یہ بڑی ایک ایکسکیوز ہوتی ہے کہ جی وہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم جا نہیں سکتے. جب آپ کے دماغ میں یہ چیز آ جائے کہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے دنیا کو اپنے آپ کو صحیح کرنا، اپنی فیملی کو ٹھیک کرنا، تو رستے سارے بن جائیں گے. جب آپ کے دماغ میں کوئی چیز آتی ہے، 4 انچ کا دماغ ہے، جب آپ اس میں سوچتے ہیں کہ کوئی میں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور آگے جانا ہے، تو رستے بن جاتے ہیں. پاکستان میں دیر نو چانس ایٹ آل. اور یہ میں تو بہت دیر سے کہنا چاہتا تھا، کیونکہ مصروفیت تھی یا کچھ میری کاہلی سستی کہہ لیں گے، میں یہ نہیں کہہ سکتا. میں یہ بڑے کھلا یہ میسیج دے رہا ہوں کہ دیر نو چانس ان پاکستان اسپیشلی. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم وابڈا میں جاب کرتے تھے تو ہر صاحب اپنے کتوں کو وابڈا کے جہاز پہ لے کے جایا کرتے تھے کتوں کے علاج کے لیے. یہ بدکار، بد شکلیں، بےغیرت جو ہے ان کی شکلیں دیکھ لیں. اب ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ پہلے تو یہ سندھ وندھ میں چاہتے تھے کہ پڑھے ہی نہ، اور نہ پڑھے وہ صرف انڈر دا تھم آف آل بلڈی باسٹرڈ کے انڈر تھم رہے، اور انہیں کے پاس چلتا رہے سلسلہ، اور وہ ابھی تک اسی طرح مجبور ہیں. مطلب ایک بندہ تو روٹی کو بھی ترسا، اور ایک کتے کا بچہ عیاشیوں میں رہتے ہیں، چارٹرڈ پلین کر کے. جو آپ دیکھیں جتنے کرمنل ہیں جو کورٹ کے ڈکلیئر کرمنل ہیں، وہ چارٹرڈ پلینوں پہ واپس آ رہے ہیں. کیا بکواس ہے جی! آپ لوگوں کا خون پی گئے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں کس طرح سے دفر ہو کے بیٹھے ہوئے. پاکستان میں آئی ایم سوری ٹو سے، میں آئی لو مائی کنٹری پاکستان، مجھے بہت محبت ہے ہر وقت، لیکن دیر از نو چانس ایٹ آل، دیر از نو چانس ایٹ آل. آپ جوڈیشری دیکھ لیں، آپ سارا یہ سسٹم، جتنے بیوروکریٹ پیڈو سے اٹھ کے پیڈو صاحب آ کے وہ بیوروکریٹ افسر بن جاتا ہے. اور مجھے ایک سمجھ نہیں آتی ہے کہ ڈاکٹر پڑھتا کس لیے، جو وہ آ کے صرف عیاشی کے لیے، صرف ٹیکے کے لیے، کہ وہ راجہ اندر بن کے جو ہے نا وہ لوگوں پہ روز الو کے کان تو نے وہ پڑھا میڈیکل، تو پہ گورنمنٹ نے پیسہ خرچ کیا، تو لوگوں کی اپنے سیفٹی کے لیے کام کرو، لوگوں کی پراسپیرٹی کے لیے کام کرو، لوگوں کے انسانوں کی جان بچانے کے کام کرو. آپ جو آ کے جناب اس میں صرف گنڈا گردی کرنے کے لیے گنڈے بن جاتے ہیں آ کے. کوئی روکنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں. آپ میڈیکل میں گئے کیوں تھے؟
تو جو آ کے ادھر بیٹھ جاتے ہو. اور بھائی جی بات یہ ہے کہ سسٹم اسکول کا دیکھ لیں, غریب آدمی جو ہے نا وہ ٹاٹ پہ بیٹھے, اور جو کتے ہیں جن کے جو حرام کھاتے ہیں, جنہوں نے بیڑا غرق کیا پاکستان کا, ان کے بچے جو بغیرت بنتے ہیں وہ کہاں بڑے بڑے ہائی کلاس اسکول میں پڑھیں, کیوں, کس لیے؟ تو آپ کا بھی حق بنتا, آپ کو بھی دنیا میں آئے ہیں, آپ اپنا کیوں نہیں راستہ بناتے؟ ساری اب پیچھے بھی میں نے سنا تھا پتہ نہیں کتنے 8 لاکھ بندہ چھوڑ کے چلا گیا, کہاں سے کیسے چلا گیا آئی ڈونٹ نو. لیکن آپ کو بھی اگر چانس ملا, خدا کا واسطہ وہاں سے نکل جائیں, پاکستان سے نکل جائیں, یہاں تک کہ ٹرکی چلے جائیں, کہیں چلے جائیں آپ. ہاں دوسری بات بتا رہے ہیں کہ کینیڈا میں 15 لاکھ لوگوں کو 3 سال میں لے رہے ہیں, اور 15 لاکھ لوگوں کو 3 سال میں لے رہے ہیں. ہمارے اتنے ڈفر سے ہوتے ہیں, ان کو آتے ہوئے پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی, کیوں نہیں آ سکتے؟ آئیں, کیوں نہیں آ رہے آپ؟ اور کوشش کریں, رستے بنتے, کوشش کریں کہ رستے بنیں گے. انڈیا سے, کیونکہ میں بزنس کرتا ہوں کینیڈا میں, اور ساتھ میری ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن بھی اور بھی کافی کچھ ہے, تو ایوری ڈے یہ سوشل انٹریکشن سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. پولیٹیکل میں خود سیاست میں بھی ہوں, الیکشن بھی لڑا, اب پھر انشاءاللہ لڑوں گا. اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اسی چکر میں ہم کیسے جائیں, کیسے کریں, وہ ان کے دماغ ہی نہیں ہے کہ یار آپ نکلنا چاہے تو نکلو گے, رستے بھی بنیں گے. جب آپ کے دماغ میں کوئی چیز آ جائے گی تو ضرور. اب میں پتہ نہیں اتنی سہولت دیتے ہیں, جیسے ابھی کرونے کا ٹائم آیا ہوا تھا, 2-2 ہزار پر بندے کو دیتے رہے. جس کے چھوٹے موٹے بزنس ہیں ان کو 60,000 دیے. لوگوں نے جھوٹی سوچی کمپنیاں بنائی بھی, 1.5-2 لاکھ ڈالر گورنمنٹ سے لے لیا. اب انہوں نے کہا جی اب 3 سال میں صرف ہمیں اگر 60,000 لیے تو 20,000 صرف دے دیں, اور نو پرابلم 3 سال کے اندر. بات یہ ہے جی کہ یہاں اپرچونیٹیز ہے. اب بچے کا چائلڈ بینیفٹ $650 سے $700 ملتا ہے ہر مہینے. اگر 4 بچے ہیں تو 3,000 2,800 تو یہ بن جاتا ہے آپ کا. یہ ویسے بتا رہا ہوں کہ انسینٹیو کے لیے کہ بھئی اتنی سہولتیں ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو ویلفیئر مل جاتی ہے. لیکن آئی ڈونٹ بلیو ان کہ آپ جاب نہ کریں اور ویلفیئر لے کے بیٹھے رہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہر صورت میں جاب کریں اور کام کریں. کام کرنے میں مطلب مرتے دم تک بھی کام کرتے رہنا چاہیے. تو بات مختصر سی یہی ہے کہ جی جہاں چانس ملتا ہے, جہاں بھی جا سکتے ہو, خدا کے لیے چلے جاؤ. اور باقی میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں, میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں, نہ میں کوئی پیسے لیتا ہوں, نہ مجھے کوئی انٹرسٹ ہے. آئی جسٹ لو مائی پیپل, آئی لو ٹو ڈو فار دا پراسپیرٹی آف ہیومینٹی, بیکاز آئی بین ڈوئنگ دا سیم تھنگ آلموسٹ 22 years, the same thing. My organization name Amal Foundation Canada, Amal Foundation Canada. If anybody go on Google, they will find out everything about me. So مجھے کسی سے کوئی ایجنٹ, صرف مجھے اپنے لوگوں سے پیار ہے, اپنے لوگوں سے محبت, چاہے وہ پاکستان میں ہیں, چاہے وہ بنگلہ دیش میں, کہیں بھی. میں یہ کہتا ہوں وائی دے شوڈ سفر, وہ کیوں سفر کریں بیچارے جن کو چانسز نہیں مل سکے. یہ جو ایلیٹ کلاس ہے آگے اور تباہی آنے والی ہے. فوج ہے اس کی اپنی بدماشی ہے, وہ اتنے ایک کسی نے کہا تھا کہ بھی کسی نے امیر ہونا تو وہ فوج میں چلا جائے تو امیر ہو جائے گا. جیسے جنرل ایوب کے زمانے میں جب پارٹیشن ہوئی تو 2 انگریز گورنر تھے جو چیف آف دا آرمی اسٹاف تھے, تو ان کو ایوب صاحب نے کہا کہ جب ہم ریٹائر ہوں تو ہمیں زمین دیں, مربے دیں. انہوں نے کہا کس بات کے دے, واٹ یو ڈیڈ, کہ آپ کو زمینیں دے دیں, مربے دیں, کس لیے دے دیں جی, کیا کیا؟ اور جیسے ہی وہ چلے گئے اور جناب پریزیڈنٹ ایوب صاحب آئے اور انہوں نے چیف آف دا آرمی اسٹاف بنے, اس کے بعد اپنے نام زمینیں کی, یہ کیا, وہ کیا, فلانا کیا. اور ان کا یہ تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو کچھ ان کو کرتوتیں کی بھی تھی وہ پرانی باتیں ہیں, اس کو ہم نہیں چاہتے دفع کریں. تو اینی وے بات یہ ہے جی کہ اللہ خدا کا واسطہ ہے کہ پاکستان سے نکل جائیں. کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں آئی لو مائی کنٹری, بہت پیارا. ہر بندہ کینیڈا میں, انگلینڈ میں, ہر جگہ پہ پاکستان کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوتا ہے, سوچ رہا ہوتا ہے. ابھی میں مانچسٹر میں تھا تو ساری فیملی ممبر ہر وقت پاکستان کی ڈسکشن ہوتی رہتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک اللہ کا بندہ آیا اور وہ انسانیت کتنی بڑی ایک لائف چھوڑ کے تھے, کن چولوں میں آ کے وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے. میں اس جیسے بندے کا جواب نہیں کہ کیا اللہ پاک نے دلیر انسان پیدا کیا کہ جو اتنی بغیرتوں کے ساتھ ڈیل کر کے, کس کو زرداری کا نہیں پتا, کس کو شباز شریف کا. اور اب یہ جتنے بھی اینکر شینکر ان کو ہم جانتے ہیں, کوئی خدا کی قسم کلرک بھی کوئی نہیں رکھتا تھا. یہ جتنے اینکر بنے ہوئے فلانا میں نام نہیں لے سکتا, چاہے وہ کسی پارٹی کو بھی ڈیل کرتے ہوں.
टके के भी नहीं थे, टके के भी नहीं थे। इनके घरों के बाहर भैंस बंदी होती थी और ये कभी नुआए वक्त के दफ्तर, कभी कहाँ एक माल्टा, दो ऑरेंज पकड़े होते थे और ढूंढ रहे होते थे कि जॉब मिल जाए। जवेद चौधरी, फलाना चौधरी, उसकी बातें सुने। वो अभी भी, उसको मरना याद नहीं, अभी भी बातें कर करके, बकवास कर करके पैसे बनाने के चक्कर में सारे लगे हुए हैं। और इनके किसी का जी वो, अब क्या नाम लूँ जी, वो फलाने हाउस से, फलानी जगह से मेरा फलाना पकड़ा गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। आई डोंट नो व्हाट हैव टू से। और ये क्या थे, और ये परवेज़ मुशर्रफ की मेहरबानी से जनाब आज़ादी मिली। और उस आज़ादी से नुकसान क्या हुआ, ये जो चवानी चवानी के थे एंकर शैंकर, अब इनकी बातें सुने जे, कोई फार्म हाउस बड़े बड़े महल बना के रह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और किसी को करोड़ों का 15-15 दिन में, जी मुझे तो पता नहीं, यूट्यूब पे करोड़ों का पैसा मुझे आ जाता है। और यार खाना ख़राब हो, एक आम आदमी तो खाता 25-30 हज़ार नहीं है, इतने 15,000 तो 20,000 बिल आता है बिजली का, बाकी पता नहीं किस तरह सर्वाइव करता है, समझ से बाहर है। यार क्या बकवास है। कुछ भी कर लें, किसी तरह से भी कर लें, वहाँ से निकल जाएं, वहाँ कुछ नहीं। गरीब आदमी के लिए, हमारे जैसे मजबूर लोगों के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पे। चाहे आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अंडर द थंब ऑफ समबडी यू विल वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और ये अभी एक टाई से लगा के चले जाएंगे जी, बाजी हीरो बन गए जी, वो आ गए जी, आ गए जी। और जो हमने देखा एसडीओ बाबडा में थे, और उसके बाद जो कुछ होता, सारे बेईमानी करके रिश्वत खाते रहे, फिर तो ठीक है। और इस बेगैरती के साथ पूरे चेन रिश्वत खाती थी, एसडीओ, एक्शन चीफ, ऐसी सब पैसा खा रहे थे। मुझे हमारे साथ में सब कुछ होता था, क्या नहीं होता था, कौन सी बात। और इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट में एफआईए है, मेरे हमारे अजीज डायरेक्टर हैं, सब कुछ सारा सब पाकिस्तान को लूटने लगे। नोबडी लव पाकिस्तान, वो अपने आप से सिर्फ प्यार करते हैं, और उनको स्टेट से कोई मोहब्बत नहीं, सिर्फ अपनी ज़ात से, अपने आप से है। भाई बात ये, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। और यहाँ पे लोग 80 साल का बंदा भी ऐसे दौड़े लगा देते जैसे जवान है, कि हर सहूलत, हेल्थ जो है फ्री है, यू डोंट हैव टू पे नथिंग। स्कूल में बच्चे फ्री पढ़ते हैं, कहीं को पेमेंट नहीं करनी पड़ती। सहूलतें इतनी ज़्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकते। कोई भी नहीं कहेगा, सब आपके रिलेटिव हर चीज़ क्या करना आके क्यों आए, कोई भी नहीं आपको ये कहेगा, क्योंकि वो सेटल है, दूसरे के लिए नहीं सोच सकते। अल्लाह का वास्ता है, वहाँ से पाकिस्तान से निकलो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, जहाँ भी हो, बांग्लादेश में हो, कहीं से भी निकल जाओ। अब ये कहेंगे जी ये कैसे होगा, जब आपके इस 4 इंच के दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है ना, और आप सोच लेंगे ये मैंने करना है, और जो आदमी ने काम करना वो कर गुजरता है, जो भी करने वाला हो। तो जब जिसको नहीं करना हो तो उसके 1 लाख एक्सक्यूज़ आ जाएंगे। तो खुदा का वास्ता कुछ निकले वहाँ से, और जिस जगह से भी हैं मैं तो यही कह सकता हूँ कि कोई चांस नहीं है। अगर जो गांव में बेचारे लोग रह रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है कि वो चौधरी खबीस का बच्चा, वो सारे गांव को कंट्रोल, उसका उठना बैठना देखें, उसका तरीके देखें। और यार देखें जरदारी, मुझे अभी तक याद है, आज से 25-30 साल पहले एक मसावत खबर आता था, हमारे एक रिलेटिव थे, उनके बारे में आया था, छोटे नन्हे मुन्ने जरदारी। ये उस वक्त का बदमाश मशहूर है। और ये जो नवाज शरीफ शबाजी कहाँ से निकले और क्या बने, क्योंकि वजह ये कि फ़ौज को भी पैसा मिलता है, सारे मिल मिला के खाते हैं, और बाकी दूसरा जो से अमेरिका है या इधर उधर के मुल्क हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये कुछ चल रहा है। तो भाई जी पता नहीं मेरी बातें अच्छी लगेंगी या बुरी लगेंगी, लेकिन खुदा का वास्ता निकलो और अपनी ज़िंदगी बनाओ, अपनी बनाओगे, अपनी फैमिली की बनाओगे, और अल्लाह भी आपको बरकत डालेगा। अच्छा, इसके साथ ही इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर ये उल्टी पुल्टी बातें करेंगे। ओके, खुदा।